وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بابرکت آیت کریمہ میں بیان کیا ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہ تین کام کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لعلکم ترحمون، میں اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کر دوں گا۔ آج انسان پریشان ہے، اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے ایسے کام بھی کر گزرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو ناراض کر بیٹھتا ہے، لیکن ہم نے ایسے عمل نہیں کرنے کہ اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیں۔ ایسے اللہ کی رحمتیں نہیں آیا کرتی، بلکہ جو انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس آدمی کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ آئیے آج ہم رحمت کے طلبگار ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہمیں ملے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہمیں بیان کرنے لگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دو انسان بڑے عظیم، بڑے اچھے لگتے ہیں۔ وہ دو عظیم انسان کون سے ہوں گے جو اللہ کو محبوب ہیں؟ نہ تو ان کے پاس مال و دولت ہے، نہ تو دنیا کی جائیدادیں ہیں ان کے پاس کہ جن کے ساتھ اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ دو عظیم انسان، ان میں سے پہلا انسان وہ ہے جو میں دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ کو غور و خوض کیجئے اس بات پر۔ ایک وہ ان دو عظیم انسانوں میں سے ایک پہلا انسان وہ ہے کہ جو نرم بستر چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، نماز ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے ڈر کر، جہنم کے عذاب سے ڈر کر، جنت کی امیدیں لگا کر اب میرے گھر میں یہ دیکھو کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا ہے، اپنی نماز ادا کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے پر خوش ہو جاتے ہیں۔ یقیناً جو انسان نمازیں ادا کرتا ہے، اپنے آپ کو نمازی بنا لیتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی خاص رحمتیں، برکتیں نازل کر دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مشرکین کی طرف سے کوئی پریشانی مصیبت آتی نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنا شروع کر دیتے، نماز ادا کرنا شروع کر دیتے۔ ابن عساکر علیہ رحمہ اپنی کتاب تاریخ دمشق میں لکھتے ہیں کہ ایک غریب آدمی اپنی خچر پر لوگوں کو بٹھا کر سواری کرواتا تھا، تو ایک دن ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یہ جو رستہ ہے اس رستے پہ نہیں جانا، جو رستہ میں بتاؤں گا اس رستے پہ جانا ہے، یہ جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں ذرا غور و خوض کرنا اس کو۔ وہ غریب آدمی کہنے لگا کہ یہ رستے کا تو مجھے نہیں پتا، تو اس رستے پہ نہیں میں نے جانا۔ نہیں بھئی میری بات تو مان، یہ رستہ ٹھیک ہے۔ وہ غریب آدمی اس آدمی کو خچر پہ بٹھایا، وہ راستے پہ چل پڑا جس پہ اس نے کہا تھا۔
تو تھوڑا سا رستہ طے کیا تو آگے کیا دیکھتا ہے کہ جنگل بیابان ہے، کوئی نہیں ہے ادھر، بندہ کوئی آدمی ہو۔ تو جب جنگل سے گزر رہے ہیں تو اس آدمی نے جو خچر پر سواری کر رہا تھا اس نے کہا اب تجھے میں نہیں چھوڑوں گا، اب تجھے میں نے قتل کرنا ہے۔ تو وہ غریب آدمی کہنے لگا اللہ کا واسطہ ہے یہ جو مال ہے میرے پاس یہ بھی لے لے، اور میری سواری خچر جو ہے یہ بھی اپنے پاس رکھ لے، مجھے چھوڑ دے۔ تو وہ انسان کہنے لگا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، مال بھی میرا ہے، خچر بھی اب میری ہے، اب تجھے نہیں میں نے چھوڑنا، تجھے میں نے قتل کرنا ہے۔ تو وہ غریب آدمی کہنے لگا ٹھیک ہے بھائی، تو نے مجھے اگر قتل ہی کرنا ہے تو مجھے پھر 2 رکعت نماز ادا کر لینے دے۔ وہ غریب آدمی 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، خوف ڈر ہے دل میں کہ اب مجھے اس نے قتل کر دینا ہے۔ جب اللہ کے ہاں عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ 2 رکعت نماز شروع کرتا ہے اور نماز ادا کر رہا ہے، اور اچانک ایک آدمی آتا ہے گھوڑ سوار، تیز سواری جناب، تیز سوار آتا ہے گھوڑے پر، اور وہ اس کے پاس تلوار ہے، تلوار کے ساتھ اس آدمی کا سر قلم کر دیتا ہے جس نے کہا تھا کہ تجھے میں نے قتل کرنا ہے۔ اس کی ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی، اور ابھی جو ہے اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی، نماز مکمل کر کے پوچھتا ہے او بھائی یہ جنگل بیابان ہے، تو کہاں سے آ گیا ہے؟ تجھے کس نے بھیجا ہے؟ تو میری مدد کے لیے آ گیا ہے؟ تو وہ انسان کہنے لگا جو گھوڑے پر آیا تھا مدد کے لیے کہ اللہ کے بندے تو نے رب کو پکارا تھا نا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تیری مدد کے لیے مجھے بھیج دیا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، آج آپ بھی اپنے آپ کو نمازی بنائیں، اپنے آپ کو نمازی بنائیں۔ عظیم انسان اللہ رب العالمین کے ہاں وہ ہے جو انسان رب العالمین کے در میں 5 وقت کی حاضری دیتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، آفتیں مصیبتیں پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ آئیے دوسرا عظیم انسان وہ ہے جو اپنے گھر بار کو، والدین کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کے الہی کلمت اللہ کے لیے اللہ کے رستے میں نکلتا ہے، جہاد کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں یہ دیکھو مجھ سے ڈر کر جنت کی امیدیں ہیں، جہنم کا ڈر ہے، دل میں خوف ہے، یہ دیکھو جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہا، میرے رستے میں میرے علم کو، دین کو بچانے کے لیے، دین کو بلند کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، میں اس آدمی پر خوش ہوں۔ آج ہمیں نظر نہیں آتا کچھ بھی کہ ہمارے مظلوم مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کو پکار رہے ہیں کہ ہماری مدد کے لیے آئیں۔ آج ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بس ٹھیک ہے دعائیں کرتے ہیں اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے تو ٹھیک ہے، دعائیں کریں، نہیں دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج ہمارے پاس ایٹمی بھی طاقت ہے، آج ہمارے پاس طاقت ہے مسلمان حکمرانوں کے پاس۔ آج میرا مسلم حکمرانوں کو پیغام ہے کہ ہوش کے ناخن لیں اور اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کا دفاع کے لیے اعلان کر دیں۔ آج اگر مسلمان حکمران جہاد کا اعلان کرتے ہیں، صرف جہاد کا اعلان کہ ہم اجازت دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ جو جہاد جو ہے کسی کو پابندی نہیں دی جائے گی، اللہ کی قسم کفار کو
کفار جو ہیں ان کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کر لیں۔ آج میرا مسلمان حکمرانوں کو پیغام ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کریں اور اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے اٹھ جائیں۔ اگر چاہتے ہیں رب العالمین کے ہاں عزت حاصل کریں، ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری التجائیں رب العالمین سنیں، تو پھر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے ہمیں اٹھنا ہوگا۔ 313 میرے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں حاضر ہیں، مقابل میں 1000 کی تعداد ہے۔ اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ تیرا نام لینے والا اور کوئی نہیں ہوگا، یا اللہ ہماری مدد کر، ہماری مدد کر۔ دعا کب کی تھی؟ 313 کو ساتھ لے کر دعا کی تھی۔ یہ نہیں کہ جہاد کے لیے نہ نکلے ہوں اور دعا کی، نہیں، مقابل میں کفار کے مقابل میں نکلے ہیں اور ساتھ رب العالمین سے دعائیں کی ہیں، تو رب العالمین نے میرے پیارے محبوب کے لیے مدد کے لیے رب العالمین نے فرشتوں کو بھیج دیا ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں، فرشتوں کی تعداد ہماری صفوں میں داخل ہو کر کفار کا مقابلہ کریں، تو پھر دین کی اپنے مسلمان بھائیوں کو مدد کے لیے، اپنی مسلمان بھائیوں کی عزت کو بچانے کے لیے، اپنی مسلمان ماؤں اور بہنوں کی عظمت کو بچانے کے لیے آج ہمیں بھی میدان عمل میں اترنا ہوگا۔ یہ دیکھنا، دین اسلام اگر بلند کرنا چاہتے ہو، دین اسلام کو بچانا چاہتے ہو، اور دین اسلام کا دفاع اس طرح کریں جس طرح میرے پیارے آقا علیہ السلام نے کیا تھا۔ کیا دفاع اس طرح نہیں ہوتا کہ آج انسان کہے کہ کوئی بات نہیں، ابابیل آئیں گے تو وہ جو ہے کینکر برسا کر ہماری مدد کے لیے آ جائیں گے؟ نہیں، ابابیل تب آئیں گے جب ہمارے اندر جہاد کا جذبہ، ہمارے اندر یہ قوت پیدا ہوگی، ایمانی قوت، کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو بچانے کے لیے ہم نکلیں گے۔ یہ ہیں وہ دو عظیم انسان کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ ایک انسان وہ جو رب کے گھر میں آ کر نمازیں ادا کرتا ہے، دوسرا انسان وہ جو رب العالمین کے رستے میں نکل کر اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین اسلام کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان صرف کر دیتا ہے، جان لٹا دیتا ہے۔ آج ہمیں بھی ایسا عمل کر کے رب العالمین کے ہاں عزت، رب العالمین کے ہاں شرف حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین یقیناً ایسے بندوں کا ساتھ دیا کرتے ہیں، ایسے بندوں کا جو انسان دنیا میں رہ کر اللہ رب العالمین کے تابع ہو کر زندگی بسر کیا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں بھی راحتیں، سکون، اطمینان عطا کرتے ہیں، اور جب دنیا سے جاتے ہیں رب العالمین کے فرشتے ملاقات کے لیے اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین کا لقب ملتا ہے ایسے لوگوں کو۔ آج میں دعا کرتا ہوں مولا، ہمارے مظلوم مسلمان جو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اللہ ہمارے مظلوم مسلمانوں کی خاص مدد فرما۔ مولا کریم، جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اللہ مجھ سمیت ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔